خوش آمدید کہوں گا، کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ جی میرا تعلق فقہ جعفریہ سے، کراچی سے تعلق ہے، اور مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ یہ چاند کی رویت کے حوالے سے کہ آج کا روزہ کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا یہ فرض روزہ ہے، کیا یہ شک روزہ ہے؟ کیونکہ بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ بعض میسیج یہ چل رہے ہیں کہ بھائی آج رویت حلال کمیٹی میں جو شیعہ علماء نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے، مگر انہوں نے تو اپنا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ چاند دکھ گیا، مگر بعض کا کہنا ہے کہ بھائی نہیں، آقا سستانی کے مطابق نہیں ہوا یہ روزہ. تو یہ کیا کشمکش ہے اور ایسی کنفیوژن کیوں کریٹ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں کہ ہر دوسرے مکتب فکر ٹھیک ہے، میں یہ مسائل آ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور اس ٹھیک میں ہے، کس طرف عوام دیکھے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حسین اتفاق یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس موضوع پہ بات ہوئی ہے، مگر علامہ صاحب ذرا جواب دے دیجیے گا. دیکھیں، اس میں اتنا زیادہ اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہرحال جو آج کا روزہ تھا وہ زیادہ سے زیادہ یوم شک ہو جائے گا. یعنی شک تھا ہمیں کہ 30ویں شعبان ہے یا پہلی رمضان ہے. صحیح. تو آپ نے جو روزہ رکھ لیا، اب وہ عند اللہ اگر یکم رمضان المبارک تھی تو یکم رمضان المبارک کا روزہ ہو گیا، اچھا. اور 30 شعبان المعظم تھی تو شعبان المعظم کا روزہ ہو گیا. اب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر کوئی واقعاً شک میں تھا تو اس نے اس نیت سے رکھ لیا کہ معافی ذمہ جیسے ہم کہتے ہیں، پروردگار جو کچھ تو مجھ سے چاہتا ہے آج کے دن وہ میں روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر. فقہی طور پر بھی اس کا جواز موجود ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آج ہوا یا نہیں ہوا. آپ نے روزہ رکھ لیا، اب وہ روزہ یا نفلی بن جائے گا یا فرض بن جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مطابق. ہاں، اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ چاند کی گواہی کو اس کے معیارات کو دیکھا جائے، اس کے نظام کو ٹھیک کیا جائے، اس میں اس قسم کے شکوک شبہات نہ ہونے پائیں، وہ سب ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. روحانی صاحب اجازت جی جی جی. فقہ جعفریہ سے تعلق ہے. جی ایسے سمجھ لیں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے، اور یہ جو ہماری کمیٹی ہے اس میں تمام مکتبہ فکر کے نمائندے موجود ہیں. صحیح. وہ اختلاف وہاں کر سکتے ہیں جو نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دیکھا گیا، عید کا چاند یعنی شوال کا چاند مدینے میں نظر نہیں آیا، یعنی کسی صحابی کو بھی نظر نہیں آیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر نہیں آیا. دوسرے دن ظاہر بات ہے وہ عید ہونی تھی، جب چاند نظر نہیں آیا تو اگلے دن روزہ ہے، صحیح. یعنی 30 دن پھر پورے کرنے ہیں. تو جب دوسرے دن روزہ ہے تو تقریباً کوئی ظہر کے بعد اور عصر کے بیچ میں یہ وقت ہے، اونٹوں پر ایک قافلہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ کل رات کو ہم نے چاند اپنے علاقے میں دیکھا اور ہم اسی وقت چل پڑے کہ ہم عید آپ کے ساتھ پڑھیں. صحیح. لیکن ہمیں راستے میں یعنی وہ اونٹ وغیرہ کا سفر تھا، دیر ہو گئی کہ اب وہ دوسرے دن بھی عصر اور ظہر کے درمیان پہنچے. تو اب چونکہ عید کا وقت نکل چکا تھا، آپ نے ان کی شہادت کو مانا اور ماننے کے بعد صحابہ سے کہا روزہ کھول دو. اچھا. روزہ کھول دو. صحابہ نے روزہ کھول دیا اور فرمایا کہ یہ عید ہم کل پڑھیں گے. اچھا. عید کا چونکہ آج وقت نکل گیا ہے تو لہٰذا روزہ بھی نہیں ہے، چونکہ عید کے دن روزہ ویسے حرام ہے. لیکن دن عید کا قرار ہو گیا. لیکن اس دن آپ نے عید پڑھی نہیں، عید پڑھی نہیں ہے. عید ہم کل پڑھیں گے. یکم شوال تو ہو گیا نا وہ. یکم شوال ہو گئی، آپ نے ان کی شہادت کو مانا، ان کی شہادت کو تسلیم کیا. اسی طرح رمضان کا چاند تھا، رمضان کے چاند میں صحابہ کرام نے مدینے میں چاند دیکھا، کسی کو نہیں دکھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا ہے. وہ اس کے لیے ہمارا یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ رمضان کے چاند کے لیے ایک مومن کی گواہی اور عید کے چاند کے لیے کم از کم 2 لوگوں کی گواہی. اچھا. کیونکہ عید میں تو سیویاں کھانی ہوتی ہیں نا، تو وہ ہر کسی کو شوق ہو سکتا ہے کہ بھی چلو یار ایک دن روزے سے بچیں گے، پہلے سیویاں کھا لیں گے. تو آپ نے اس کی گواہی کو تسلیم کرتے ہوئے صحابہ سے کہا کل ہم روزہ رکھیں گے. تو گواہی کو ایک اسلام میں حیثیت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے جو شک والی باتیں پیدا کی جاتی ہیں، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اس بات کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے، اور اس چیز کو اختیار کو جو کرو جو یقینی ہے. پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے یوم تشقیق کا تو ہے یا شعبان کا ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے رمضان سے ایک دن قبل بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا. نصف شعبان کے بعد سوائے ان لوگوں کے جو ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، باقی آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ آپ روزے رکھیں. اچھا. اس کی حکمت یہ تھی کہ چونکہ رمضان فرض ہے اس کے روزے رکھنا،
یہ تمہارے لیے نفل ہے. ٹھیک ہے. تم ایسا نہ کرو کہ اپنی ساری انرجی نفل میں کھپا دو صحیح. اور جب فرضوں کا ٹائم آئے تو تمہارے پاس وہ قوت اور طاقت ہی نہ ہو. صحیح. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی آج نفلی روزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ رمضان سے پہلے 1-2 دن روزے آپ نفلی نہیں رکھ سکتے، اس لحاظ سے بھی نفلی روزہ غلط ہے. یہی روزہ ہے جو پوری کمیٹی نے شہادت کے اوپر گواہی مان کر تسلیم کیا، ہمیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے دوسری بات یہ بھی کہی کہ اگر دوسرے دن تمہیں آسمان پہ چاند دکھے اور چاند دکھنے کے بعد یہ لگے کہ یار یہ تو موٹا ہے، یہ لگتا ہے یہ کل کا تھا اور ایسے لوگوں نے روزہ کھا لیا، یہ کر لیا، وہ فرمایا چاند کے موٹا ہونے یا پتلا ہونے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرو. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. جب تمہاری آنکھ نے دیکھا ہے اسی کو مانو اور جب نہیں دیکھا ہے اس کو نہیں مانو. بھائی سبحان اللہ. میں یہاں پہ یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور خواہش ہے کہ نعت بھی سن لوں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام.